کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اروبا نے آنکھوں میں نمی لیے اپنی گود میں اٹکیلیاں کرتی نومولود بچی کو دیکھا۔ وہ اس کی جنم دی ہوئی نہیں تھی، مگر آج اس بچی کی وجہ سے وہ ایک ناآشنا شخص کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ اسے اس دن آفس کا منظر یاد آیا۔ رائم سکندر اپنی بیٹی کو بمشکل گود میں لیے کھڑا تھا، جو رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ سر، ایسے مت پکڑیں، بچوں کے بازو کمزور ہوتے ہیں، وہ بے ساختہ بول پڑی۔ اب آپ مجھے سکھائیں گی مس اروبا؟ رائم غصے سے بھڑک اٹھا۔ اروبا کو آج پھر اپنے وجود کی کمی کا احساس ہوا۔ جون کا مہینہ تھا، قہر جیسی گرمی تھی۔ گرمی صبح ہی سے اپنا اثر دکھانا شروع کر چکی تھی۔ سورج ابھی پورا نکلا بھی نہیں تھا اور ہوا میں گھٹن سی بھر گئی تھی۔ چھوٹے سے کچن میں پنکھا چل رہا تھا، مگر اس کی پرپراہٹ سے گرمی کم ہونے کی بجائے اور بھی حبس کرنے لگی۔ تبھی اروبا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دوپٹہ کندھوں پر سلیقے سے جماتے ہوئے جلدی سے اپنی فائلیں سمیٹی۔ ماں، میں جا رہی ہوں، میرا انٹرویو ہے، اروبا نے آواز دی اور کچن کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ خولا بیگم چولہے کے پاس جھکی ہوئی تھی، پسینے میں بھیگے چہرے پر تھکن سی تھی۔ خولا بیگم نے ایک نظر اروبا کو دیکھا، جہاں چہرے پر پہلے جیسی شادابی تھی اور نہ ہی اس کا وجود پہلے جیسا رہا تھا۔ کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں تھا۔ ایک پل کو وہ غمگین ہوئی، پھر اپنی بیٹی کے لیے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی۔ رک جاؤ اروبا، پہلے ناشتہ کر کے جاؤ، بن گیا ہے، خالی پیٹ مت نکلو، یہ لو روٹی کھا لو۔ خولا بیگم نے روٹی بنا کے اس کے سامنے رکھی۔ ابھی دل نہیں کر رہا مما، آ کر کھاؤں گی، آپ ضرور کھا لیجیے گا، اور دوائی بھی لازمی لینی ہے، بھولنا نہیں ہے۔ میں نکلتی ہوں، دیر نہ ہو جائے۔ میری جان، پریشان نہ ہو، مل جائے گی تمہیں نوکری، اتنے اچھے نمبر ہیں تمہارے۔ اچھے نمبروں سے کچھ نہیں ہوتا ماں، یہ پاکستان ہے، یہاں گریجویشن کی اوقات بھی میٹرک جیسی ہے، اور میری تو گریجویشن بھی پوری نہیں ہوئی۔ آپ بس دعا کیجیے گا۔ اچھا، آپ کی دوائی تو پڑی ہوئی ہے نا؟ اروبا نے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، پڑی ہے 2 دن کی، تم اب بے فکر ہو کر جاؤ۔ خولا بیگم نے بیٹی کو رخصت کیا۔ یہ گزشتہ 4 سال ان دونوں ماں بیٹی کی زندگی کے بھیانک سال تھے۔ 4 سال پہلے کتنے خوش تھے وہ تینوں۔ چھوٹی سی مگر مکمل فیملی تھی، پیسوں کی روانی نہیں تھی تو کبھی کمی بھی نہ تھی۔ خولا بیگم اور عارف صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی اروبا، سرخ و سفید رنگت کے ساتھ بھرا بھرا جسم، ہر وقت کھلتی کھلاتی۔ اروبا اپنی گریجویشن کے 5ویں سیمسٹر میں تھی جب اس کے لیے اچھے اور اونچے گھر سے رشتہ آیا تھا۔ خولا بیگم تو بیٹی کے بھاگ کھلتے دیکھ کر ہواؤں میں تھی۔ عارف صاحب نے بھی پتہ کروایا، خاندان اچھا تھا، اوپر سے ہر چیز تھی ان کے پاس۔ وہ لوگ تو عارف صاحب سے کسی قسم کو جہیز لینے سے بھی انکار کر چکے تھے، مگر خولا بیگم اور عارف صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی اروبا، انہوں نے منگنی بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کی تھی۔ اروبا کی منگنی ہوئی تو شادی اس کی گریجویشن مکمل ہونے کے بعد طے پائی، مگر منگنی کے 6 مہینے بعد ہی اروبا کے منگیتر عامر نے شادی کے لیے جلدی مچانا شروع کر دی۔ اروبا کے سسرال کی طرف سے دباؤ بڑھ جانے پر دونوں میاں بیوی پریشان تو ہوئے، مگر پھر اللہ کا نام لے کر انہوں نے شادی کے لیے حامی بھر دی۔ اروبا نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کی بات عامر سے کرنا چاہی، جسے اس نے شادی کے بعد پڑھائی مکمل کر لینا کہہ کر ٹال دیا۔ پھر اروبا کیا کرتی، اس نے حامی بھر دی۔ یوں اروبا عارف سے اروبا عامر بن کر وہ اپنے پیا گھر سدھار گئی۔ شادی کے شروعاتی دن اس کے بہت اچھے گزرے تھے، ہر کوئی اس کا بہت خیال رکھتا۔ 2 نندیں تھیں، دونوں شادی شدہ تھیں، جو اس کے لاڈ اٹھاتی۔ اروبا سب کی محبتوں میں اپنی پڑھائی والے غم کو بھول گئی۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا۔ اس کی شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے، مگر اس کی گود ابھی خالی تھی۔ اروبا کو دکھ تو بہت ہوا جب آہستہ آہستہ سب کا رویہ اس کے ساتھ بدلنے لگا۔ وہ پریشان ہوتی کہ 6 مہینے میں ہی اس کے سسرالی اس کے ساتھ بدل گئے ہیں۔ 21 سال کی شرارتی سی اروبا ہر وقت ٹینشن لینے لگی تھی۔ ایسے ہی شادی کو 1 سال گزر گیا۔ اب تو اس کی نندیں باقاعدہ اسے بانجھ کہنے لگی تھی۔ وہ ماں باپ کو دکھ نہ پہنچے اس لیے بات خود تک رکھ لیتی تھی۔ ایک دن تو عامر نے بھی اسے طعنہ دے دیا، جس پر اروبا 2 دن روتی رہی، اور تیسرے دن شدید بخار نے اسے آ لیا۔ اس کی زندگی سسرال میں مشکل ہو گئی تھی۔ کوئی بھی اٹھتا اور اسے طعنہ کس دیتا۔ اس کی ساس اسے موٹی کہہ کر پکارتی، جس پر وہ اپنا غم دل میں ہی اکٹھا کرنے لگی۔ اس نے کیا کچھ نہ کیا، دیسی بدیسی ٹوٹکے اپنائے، ڈاکٹروں کے چکر لگائے، یہاں تک کہ وہ تعویذوں پر یقین نہ کرنے والی اپنی ساس کے ساتھ عامل باباؤں کے پاس بھی جانے لگی۔ مگر جب ان سب چیزوں کے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو محض شادی کے 2.5 سال بعد عامر نے اسے بانجھ کہہ کر طلاق دے دی۔
अरूबा रोते हुए अपने घर आई। आरिफ साहब बेटी का दुख न बर्दाश्त करते हुए दिल के दौरे पर वहीं गहरी नींद सो गए और अपनी बेटी और बीवी को इस जालिम दुनिया के हवाले कर गए। ये 1.5 साल इन दो माँ बेटियों ने रातों को जाग जाग कर गुजारे, मगर बदनसीबे ने अभी अरूबा का पीछा नहीं छोड़ा था, जो खोला बेगम को जिगर के आड़िज़ ने आ लिया। माँ की बीमारी की वजह से अरूबा ने अपने गम को भुलाकर घर की 4 दीवारों से निकलकर कुछ करने का सोचा था। अरूबा शिद्दत से नौकरी की तलाश में जुट गई। एक जगह जॉब के लिए इंटरव्यू दिया तो सामने अपने से दुगनी उम्र की खबासत भरी नज़रें देखकर वह जल्दी से उठ गई। वो दुखी होती वहाँ से निकली। अरूबा सख्त कदमों के साथ बस स्टॉप की जानिब जा रही थी। सियाह आंखें थकी थकी सी थी, सफ़ेद चेहरा धूप की तमाज़त में तपा सा हुआ था। वह चलती हुई जा रही थी जब इसने मेन रोड पर बीच सड़क में एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा। इस बच्ची पर नज़र पड़ते जहाँ इसकी एहसासें महरूमी जागीर हुई, वहीं दूसरी जानिब से तेज़ी से आती गाड़ी को देखकर वो बगैर किसी भी चीज़ का होश किए इस बच्चे की जानिब लपकी थी। अरूबा ने जल्दी से इस बच्चे को अपनी आगोश में भरा और फुटपाथ की जानिब हो गई, मगर पाँव फिसलने की वजह से वो बड़ी तरह ज़मीन पर गिरी। कंधे पर बड़ा सा पत्थर लगा, मगर वो सब कुछ भुलाए इस बच्चे के चेहरे पर हाथ फेर रही थी कि कहीं इसे तो कोई चोट नहीं लगी। वो बच्चा रो रहा था। तभी एक औरत तेज़ी से भागते हुए अरूबा तक आई। बासिल, मेरा बच्चा। वो अपने बच्चे के चेहरे को बेताबी से चूम रही थी। मम्मा की जान, आप ठीक हो ना? रिहाना ने अपने बेटे को फिर से सीने से लगाया। आयरन लेडी ने बचा लिया मम्मा। बासिल ने अरूबा की तरफ इशारा किया। रिहाना ने चौंक कर अरूबा की तरफ देखा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं? रिहाना रोते हुए बोली। कोई बात नहीं आपी। अरूबा ने अपने कपड़ों पर लगे कीचड़ पर दुपट्टा खोलकर फैला लिया। आप बस इस लिटिल प्रिंस को देख लें, कहीं लगी तो नहीं इसे? अरूबा ने बासिल पर प्यार भरी नज़र डालकर कहा। रिहाना ने इसके शाने से रगड़ लगी कमीज़ को देखा। आपको चोट तो नहीं आई? मैं आपकी बैंडेज कर देती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, रिहाना ने मुखलिसी से कहा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चलती हूँ, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, अरूबा ने घड़ी पर नज़र डालकर कहा जब रिहाना ने अपने से कुछ दूर ज़मीन पर पड़ी। अरूबा की फ़ाइल और कागजात पर नज़र डाली। आपकी फ़ाइल, वक्त निकल गया लगता है, नौकरी मेरे नसीब में नहीं है। वो बड़बड़ाई, फिर मुड़ी। शुक्रिया। इसने फ़ाइल पकड़ी। आप जॉब ढूंढ रही हैं अरूबा? रिहाना ने कुछ झिझक कर पूछा। अरूबा चौंक गई, फिर खुद को कोसा। वो शायद कुछ ज़्यादा ही ऊंचा बड़बड़ा गई थी। वो असबाब में सर हिलाया। 1 मिनट प्लीज़, इधर ही रुकिएगा। रिहाना जल्दी से कुछ फासले पर खड़ी अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ी, फिर कुछ मिनट बाद इसके पास आई। इस बार रिहाना के हाथ में कोई शय थी, वो शायद कोई विजिटिंग कार्ड था। ये लें ये कार्ड, आप कल सुबह यहाँ जाइएगा इंटरव्यू देने मेरा नाम लेकर आपको नौकरी मिल जाएगी। रिहाना के लहजे में नरमी थी, किसी किस्म का कोई तफाखर नहीं था, मगर अरूबा ने मना कर दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं आपी, अगर यहाँ मेरी जगह कोई भी होता वो इस बच्चे को बचा लेता। आप प्लीज़, मेरे कहने पर मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम इस ऑफिस में जाओगी, रिहाना ने अरूबा का हाथ थपथपा कर कहा। अरूबा नासमझी से रिहाना की पुश्त देखती रही जब तक कि इसकी गाड़ी अरूबा की नज़रों से ओझल ना होगी और अरूबा बस की जानिब बढ़ गई। आज भी वो नाकाम घर वापस लौट रही थी। ये मंजर खूबसूरत से बंगले के डाइनिंग हॉल का था। सरबराही कुर्सी में बैठा नौजवान बला का खूबरू था, मगर इसके चेहरे के नकूश सपाट से थे। साथ ही वो कल वाला शरारती सा बच्चा काफ़ी खामोशी से बैठा हुआ था और इसके सामने वाली कुर्सी पर इसकी मम्मा बैठी हुई थी। क्या बात है, इतनी खामोशी? राइम सिकंदर की आवाज़ पर बासिल ने मामू की जानिब देखा। मम्मा नाराज़ है मुझसे मामू, राइम ने बेचारगी से कहा। क्यों नाराज़ है मम्मा प्रिंस से? राइम ने नैपकिन से अपना चेहरा साफ करके अपनी बहन की जानिब देखा। राइम, ये बहुत बिगड़ गया है। कल मैं परी के लिए ज़रूरी सामान लेने मार्केट गई थी। ये मसूफ़ हाथ छुड़वा कर बाहर मेन रोड पर निकल गए। गाड़ी से इसकी टक्कर होने वाली थी, रिहाना ने बढ़ाए हुए लहजे में कहा तो बासिल जल्दी से उठकर मम्मा के पास आ गया। सॉरी मम्मा, आइंदा नहीं जाऊंगा ना प्लीज़। मामू, इसने राइम की जानिब देखा। हरगिज़ नहीं बासिल, यह हरकत काबिल माफ़ी नहीं है। वो मना कर गया। अच्छा ना मम्मा, रोएं नहीं। 4 साल का बासिल माँ के रोने पर ख़ुद भी रोहानसा हो गया था। मम्मू प्लीज़, मम्मी को कहें ना, आयरन लेडी ने मुझे बचा लिया था ना। मुझे मम्मी, बासिल माँ के चेहरे को अपने नन्हे हाथों में भर कर बोला तो रिहाना कुछ संभली। हाँ, मुझे याद आया राइम, कल इस एक लड़की ने बचाया था, क्या नाम था इसका? हाँ, अरूबा। मैंने इसे तुम्हारी कंपनी का कार्ड दिया था, देख लेना, अगर वो आ जाए तो प्लीज़ इसे नौकरी दे देना। रिहाना ने छोटे भाई के बिगड़ते तासरात
کر پلیز کا اضافہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا بھائی سفارشوں کے کتنے سخت خلاف تھا۔ آپی، اس نے باسی کی مدد کی تو آپ اسے پیسے دے دیتی۔ رائم نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا ہو گیا رائم؟ اسے میں نے کارڈ اس کی پریشانی دیکھ کر دیا تھا، احسان کا بدلہ نہیں چکایا تھا۔ وہ بڑا ہی منا گئی۔ اچھا، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ رائم، تم اتنے اکھڑ مزاج تو کبھی نہیں تھے، رحمہ کے جانے کے بعد تم بہت بدل گئے ہو، ریحانہ نہ چاہتے ہوئے بھائی سے کہہ دیا، جس کے چہرے پر ایک لمحے کو تکلیف دہ لہر دوڑی تھی۔ پھر اس نے خود کو کمپوز کر لیا۔ تبھی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز پر وہ دونوں ہوش میں آئے۔ ملازمہ گود میں پڑی حان رائم کو اٹھایا ڈائننگ ہال میں لے آئی، جو رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ یہ تو کیوں رو رہی ہے؟ رائم نے جلدی سے اپنی بیٹی کو ملازمہ سے لیا۔ وہ اسپاٹ تھا، اس نے خود کے گرد کھول بنا لیا تھا، مگر باسل اور پریحان دو ایسے وجود تھے جن کے لیے وہ ابھی بھی مہربان تھا۔ کیوں رکھا ہے میں نے تم لوگوں کو؟ اس کا اگر دھیان نہیں رکھ سکتے؟ رائم دھارا تھا۔ ملازم سہم گئی۔ رائم، اسے ملازمہ نہیں اپنے باپ کی توجہ چاہیے۔ ماں تو وہ اپنی کھو چکی ہے، تم بھی اسے وقت نہیں دیتے۔ محض 2 مہینے کی ہے پری، اور تمہیں اپنے آفس سے فرصت نہیں ہے، ریحانہ غصے سے بولی، کیونکہ رائم غلط کر رہا تھا اس ننھی سی جان کے ساتھ۔ رائم ریحانہ آپی کی بات کر لب بھینچ گیا۔ اس نے اس ننھی سی جان کو سینے سے لگایا، جس کا نقش نقش اس کی بیٹی رحمہ سے ملتے تھے، جو اس کی یاد دلاتے تھے، جو اسے ایک لمبی زندگی اکیلے گزارنے کے لیے چھوڑ گئی اور بے وفا ہو گئی، اور بے وفا گئی بھی ایسی جگہ جہاں سے واپس آنا ناممکن تھا۔ پری کے چپ کرنے پر وہ ہوش میں آیا۔ پری اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو کھولے رائم کے چہرے کو تک رہی تھی۔ دیکھو، تمہارے لمس کو محسوس کرتے ہی وہ چپ ہو گئی ہے۔ رائم، میرے بھائی، ادھر دیکھو، آج نہیں تو کل اذان مجھے کینیڈا بلا لیں گے۔ اگر ابھی پری میرے ساتھ اٹیچ ہوگی تو میرے لیے اسے چھوڑنا اور اس کے لیے مجھ سے دور رہنا مشکل ہو جائے گا۔ رائم، ہاں، یا تو تم ایسا کرو، پری کو میرے ساتھ بھیج دو۔ جہاں میرے لیے باسل ہے وہیں پری بھی میری ہی بچی ہے، ریحانہ نے بھتیجی کی جانب دیکھ کر کہا۔ رائم بیٹی کی دوری کا سنتے ہی پریشان ہو گیا۔ نہیں آپی، میں ہرگز اپنی بچی کہیں نہیں بھیج رہا، صرف اس کے سہارے آج میں زندہ ہوں، رائم نے تڑپ کر کہا۔ ہاں تو تم پر اسے وقت دو۔ رائم، نہیں تو میں بھی تمہاری بڑی بہن ہوں، بھتیجی کی صحت اور زندگی میرے لیے بھی اہم ہے۔ ریحانہ جان بوجھ کر وہاں سے اٹھ گئی، نہیں تو اس کا بھائی اپنے ساتھ اپنی بیٹی کی زندگی بھی خراب کر لیتا۔ سکینہ، پری کا بیگ تیار کرو، آج یہ میرے ساتھ آفس جائے گی، رائم فیصلہ کرتا اٹھا تھا۔ اگلی صبح عروبہ ایک آفس میں انٹرویو دینے کے لیے نکلی تو وہاں کی مینیجر نے اس کے پہناوے پر صاف طنز کرتے ہوئے اس جاب کے لیے ان ویلڈ قرار دے دیا۔ وہ دکھ دل میں لیے آفس سے باہر نکلی تھی۔ وہ پیدل ہی اسٹاپ تک گئی جب ایک گاڑی تیزی سے اس کے پاس سے گزری۔ پھر اسے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ عروبہ نے نظریں سامنے جما لی۔ اتنی دوپہر کا وقت تھا، اس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جب گاڑی بالکل اس کے پاس آ کر رک گئی، عروبہ نے دل کو مضبوط کیا۔ تبھی سانولی سی رنگت کا شخص گاڑی سے باہر نکلا۔ حولیے سے ڈرائیور لگ رہا تھا۔ آپ نے کہاں جانا ہے میڈم؟ عروبہ نے غصے سے گھوڑا۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بھائی جاؤ یہاں سے، تم سے کسی نے مدد مانگی ہے؟ عروبہ کی آواز اب کی گاڑی میں بیٹھے شخص کے کانوں تک گئی۔ وہ سر جھٹک گیا۔ ڈرائیور گاڑی کی طرف آیا۔ عروبہ بس کے آنے کی دعا کرنے لگی جب وہ گارڈ پھر سے گاڑی سے نکلا۔ میڈم، بس نہیں آئے گی، آگے اسٹرائیک کی وجہ سے راستے بند ہیں، اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو بتائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، ڈرائیور نے اس بار مؤدب انداز میں بولا۔ بہت بہت شکریہ آپ کی خدمت خلقہ، میری ٹانگیں سلامت ہیں، آپ جا سکتے ہیں، عروبہ نے درستگی سے کہا۔ ڈرائیور گاڑی کی جانب آیا۔ اگلے ہی پل وہ گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ عروبہ نے گہری سانس بھری، دل کیا یہاں سے بھاگ کر گھر چلی جائے اور ماں کی گود میں جا کر چھپ جائے۔ ایک دم سے اسے کل والی عورت کا خیال آیا تھا۔ اس نے بیگ میں پڑا کارڈ نکالا، رکشہ لینے کے لیے سر اٹھایا تو اسے اسٹرائیک کی یاد آئی۔ اب اسے خود ہی جانا پڑنا تھا۔ وہ موبائل پر لوکیشن دیکھ کر خود ہی قدم بڑھانے لگی۔ پیدل چلنے کی وجہ سے وہ 25 منٹ لیٹ پہنچی تھی، اوپر سے گرمی، پسینہ، اس کا برا حال تھا۔ ریسیپشنسٹ نے بڑی حقارت سے اسے دیکھا۔ عروبہ نے کارڈ نکال کر ریسیپشنسٹ کی جانب بڑھایا۔ کارڈ کو نظر پڑتے ہی ریسیپشنسٹ کچھ محتاط ہو گئی۔ آئیں مس رائم۔ سر تو آج جلدی چلے گئے ہیں، ہماری مینیجر سر علی موجود ہیں، ریسیپشنسٹ مس توبہ نے سر رائم کو کال ملائی۔ السلام علیکم سر، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، مگر آج آپ نے کسی لڑکی کا ذکر کیا تھا جاب کے لیے، وہ آ گئی ہیں تو کیا میں انہیں واپس بھیج دوں؟ رائم اپنے وسیع و عریض کمرے میں اپنے بیڈ پر اپنی اوپر لیٹی پری کو لٹائے نیم دراز تھا۔ آج وہ جلدی واپس گھر آ گیا تھا کیونکہ پری کو وہ پہلے دن ساتھ آفس لایا تھا، تو اس کے تھوڑے سے ہی رونے پر وہ جلدی آفس سے نکل گیا۔
دوسرا، آج کوئی میٹنگ بھی نہیں تھی، مگر جانے سے پہلے اس نے طوبیٰ کو ریحانہ کی بتائی ہوئی لڑکی کا بھی ذکر کیا تھا۔ نہیں، اسے واپس نہیں بھیجو، بلکہ علی آفس میں ہے تو علی سے کہو اس کا انٹرویو لے کر اسے کسی ویکینسی میں ایڈجسٹ کر لے۔ رائم نے طوبیٰ کو انسٹرکشن کال بند کر دی۔ ابھی وہ پورا وقت اپنی گود میں اچھلتی پری کو دے رہا تھا۔ جتنا خوش ہو رہی تھی اس کی معصوم سی بچی اس کی گود میں مستیاں کرتی۔ رائم نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ میرا بچہ، پری کی کھلکھلاہٹ اسے پرسکون کر گئی۔ طوبیٰ اپنی میٹ میں عروبہ کو علی کے آفس کے باہر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ علی کے آفس کا دروازہ شیشے کا تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی فضا میں ایک ٹھہری ہوئی سنجیدگی محسوس ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ لکڑی کی بڑی الماری میں فائلیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ میز پر لیپ ٹاپ، چند رپورٹس اور ایک کافی کا کپ رکھا تھا۔ کھڑکی سے آتی دھوپ قالین پر ایک چمکیلا سا دائرہ بنا رہی تھی۔ دروازہ نوک کرنے کے بعد عروبہ اندر آئی۔ آئی ایم مس عروبہ؟ عروبہ نے جلدی سے بولا۔ جی آئی ایم مس عروبہ۔ علی نے نظریں فائل سے ہٹائیں۔ وہ اپنی جگہ سے ذرا سیدھا ہوا، لہجہ متوازن تھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بیٹھیں۔ وہ احتیاط سے کرسی پر بیٹھی۔ اس کے دوپٹے کے کنارے انگلیوں کے بیچ دبے ہوئے تھے، مگر چہرے پر ہلکی سی تھکن کے باوجود اعتماد جھلک رہا تھا۔ علی نے فائل بند کی اور براہ راست اس کی طرف دیکھا۔ جی تو مس عروبہ، اس سے پہلے آپ نے کہاں کام کیا ہوا ہے؟ سر یہ میری پہلی جاب ہے۔ علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ چونکہ سامنے بیٹھی لڑکی کا خود رائم نے جاب دینے کا بولا تھا، تبھی وہ اس سے زیادہ سوال نہیں کر رہا تھا۔ آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ اسکلز؟ وہ چھوٹے موٹے سوال کرتا رہا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد علی نے اس کے اعتماد سے متاثر ہوتے اس سے کہا، یہ جاب صرف آفس تک محدود نہیں، بعض اوقات ہمیں سائٹ وزٹ، ایونٹس یا لیٹ آورز بھی رکنا پڑتا ہے۔ کیا آپ اس کے لیے کمفرٹیبل ہیں؟ عروبہ نے لمحہ بھر سوچا، پھر سنجیدگی سے بولی، جی سر، اگر کام کا حصہ ہے تو بالکل، میں اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھانا چاہتی ہوں۔ علی نے آئی برو چکائی۔ اچھا، ایک آخری بات، آپ کے خیال میں کسی بھی نوکری میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ ایمانداری سر، کیونکہ قابلیت وقت کے ساتھ بڑھتی ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ علی نے سر ہلایا۔ مجھے امید ہے کوشش نہیں کارکردگی دکھائیں گی۔ جی سر، انشاءاللہ۔ عروبہ نے سر ہلاتے ہوئے خوش باش سے وہاں سے نکل گئی۔ عروبہ گھر آئی تو خولہ بیگم درد سے کرا رہی تھی۔ عروبہ پریشان ہوتی انہیں دوائی کھلانے لگی۔ خولہ بیگم نے دکھ سے اسے دیکھا۔ ابھی وہ اتنا خوار ہو کر آئی تھی، آتے ساتھ ہی ان کی خدمت میں لگ گئی۔ اگلی صبح عروبہ وقت سے پہلے ہی تیار ہو گئی۔ وہ دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیلے رنگ کے سوٹ میں اس کا سفید رنگ جچ رہا تھا۔ انہوں نے ناشتہ عروبہ کے آگے رکھا۔ نہیں امی، ذرا بھوک نہیں ہے۔ آپ کھا لیجیے گا، مجھے نکلنا ہے، آج باس سے بھی ملنا ہے۔ اگلی صبح رائم ریحانہ کو گود میں لیے آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ جب ریحانہ رائم کے قریب آئی، رائم، پری کو آج آفس نہ لے کر جاؤ، اسے ہلکا سا بخار ہے۔ ریحانہ نے پری کے گال کو سہلا کر کہا، کوئی بات نہیں، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، اللہ حافظ۔ رائم اکھڑے اکھڑے لہجے میں بولتا نکل گیا، اف، یہ لڑکا کب سدھرے گا؟ یہ ریحانہ نے سر پر ہاتھ مارا، ضدی انسان، اللہ پاک میرے بھائی کو اس کی خوشیاں لوٹا دے۔ ریحانہ افسردہ ہوتی اٹھی تھی۔ رائم گاڑی میں ریحانہ کو گود میں لیے بیٹھا، اس کے نقش کو دیکھ رہا تھا جو ہو بہو رحمہ جیسے تھے، ویسے ہی ناک، ویسے ہی ہونٹ۔ رائم، کیا کرتے ہیں آپ نے؟ اس حالت میں بھی میری دوڑ لگائی ہوئی ہے۔ رائمہ نے ہانپتے ہوئے رائم کے پاس آ کر کہا، کیا کروں یار، میرا گزارا نہیں ہے تمہارے بغیر۔ جب تک تم مجھے سی آف نہ کر دو میرا دن اچھا نہیں گزرتا، اور ویسے بھی اچھا ہے نا، میری بیوی ایک جگہ بیٹھ کر اور زیادہ پھول نہ جائے، اس لیے جان کر میں یہ چیزیں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ روز اپنے ہاتھوں سے مجھے گھڑی پہنا کر، میرا سامان دے کر دروازے تک مجھے سی آف کریں۔ اس کے شانے کے گرد بازو پھیلا کر شرارتی لہجے میں کہا، اف رائم، آپ اور آپ کی منطقیں۔ رائمہ نے اپنے موٹے کہے جانے پر شوقی نظروں سے اسے دیکھا، مجھ سے بات مت کرنا باپ، میں موٹی لگتی ہوں آپ کو؟ پھولی، اور کام کا کیا کہہ رہے ہیں، جو سارا دن باہر گزار کر گھر آنے کے بعد آپ کو ہر چیز اپنی جگہ میں ملتی ہے، ہر کام ہوا ملتا ہے، وہ کیا میرے جن کرتے ہیں؟ غصے میں وہ ہام گئی تھی۔ اچھا سوری۔ تبھی رحمہ کے ہاتھ اپنے گال پر پڑنے پر وہ ہوش میں آیا۔ سر، آفس آ گیا ہے۔ ڈرائیور کی آواز پر وہ رحمہ کو خود میں بھیجتے گاڑی سے نکلا تھا۔ سر، آفس میں آ گئے ہیں مس عروبہ، جلدی جائیے۔ کولیگ کے بتانے پر عروبہ جلدی سے نکلی۔ دروازہ نوک کر کے عروبہ باس کے کیبن میں داخل ہوئی تو اس کی نظر سامنے باس کی چیئر پر بیٹھی چھوٹی سی بچی نظر آئی۔ وہ بچی اتنی کیوٹ تھی کہ عروبہ کا دل کیا وہ آگے بڑھ کر بچی کو گود میں اٹھا لے۔
تبھی اسے رائم کی آواز آئی، مس عروبہ جا کر علی کے آفس سے فائل لے کر آئیں۔ جی سر، عروبہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو رائم کو روتی ہوئی بچی کے ساتھ کھپتے دیکھ کر کہا۔ عروبہ نے مسکراہٹ دبائی کیونکہ رائم کو بچی بھی صحیح سے پکڑنا نہیں آ رہا تھا۔ مس عروبہ، اسے اچھے سے ریڈ کر کے مجھے اس کی سمری ریڈی کر کے دیں۔ آج 3 بجے ہماری میٹنگ ہے۔ جی سر۔ عروبہ کا پورا دھیان اس بچی کی جانب تھا، تبھی وہ غائب دماغی سے بولی، آپ سن رہی ہیں مس عروبہ؟ رائم نے جھنجھلا کر پڑی کو بازوؤں سے پکڑا۔ ایسے مت پکڑیں، بچوں کے بازو کمزور ہوتے ہیں، وہ بے ساختہ بول پڑی۔ اب آپ مجھے سکھائیں گی مس عروبہ؟ رائم غصے سے بھڑک اٹھا۔ عروبہ کو آج پھر اپنے وجود کی کمی کا احساس ہوا، آنکھوں میں نمی چمکی۔ سوری سر، وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ آج کے دن کی شروعات کی بہت خراب ہوئی تھی، اوپر سے سر کا ڈانٹنا، پھر نظروں کے سامنے بار بار اس معصوم بچی کا چہرہ آنا۔ عروبہ بیچاری اتنے دکھ لے کر کہاں جاتی؟ جب وہ تھکن سے چور قدموں کو گھسیٹتی ہوئی گھر پہنچی تو اندر کا منظر دیکھ کر دل مزید بیٹھ گیا۔ خولہ بیگم بستر پر پڑی نقاہت سے کراہ رہی تھی، ان کی طبیعت شدید ناساز تھی۔ عروبہ نے اپنی تھکن اور ذہنی اذیت کو ایک طرف جھٹکا اور پریشانی کے عالم میں پانی کا گلاس لیے ان کے سرہانے بیٹھ گئی، محبت اور فکر سے انہیں دوا کھلانے لگی۔ خولہ بیگم نے اپنی دھندلی اور دکھ سے بوجھل آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، ان کا دل بھر آیا۔ ابھی ابھی تو وہ باہر کی دھوپ اور لوگوں کے رویوں سے خوار ہو کر آئی تھی، مگر گھر قدم رکھتے ہی اپنی تھکن بھول کر ان کی خدمت میں لگ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ اگلی صبح عروبہ نے عزم نو کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ وہ اب مزید کوئی غفلت یا دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وقت سے بہت پہلے ہی تیار ہو گئی۔ آج اس نے نیلے رنگ کا سادہ سا لون کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس گہرے نیلے رنگ میں اس کا اجلا سفید رنگ تپتے صحرا میں ٹھنڈی چھاؤں کی طرح جچ رہا تھا۔ وہ بغیر کسی بناؤ سنگھار کے محض اس سادے سے جوڑے میں بھی اس قدر پرکشش لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے کی نظر ٹھہر جائے۔ یہی وہ حسن تھا جو خولہ بیگم کے دل میں ہول اٹھاتا تھا۔ انہیں اس کی معصوم خوبصورتی سے خوف آتا تھا۔ اس بے رحم دنیا میں ایسی سادگی اور خوبصورتی اکثر حسد اور بری نظروں کا نشانہ بن جاتی ہے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک سوکھی سادی روٹی پلیٹ میں رکھ کر عروبہ کے آگے بڑھائی۔ میز پر سالن کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ راشن بالکل ختم ہو گیا ہے عروبہ، خولہ بیگم نے دھیمی اور شرمندہ سی آواز میں کہا۔ میں لے آتی ہوں۔ امجد انکل سے کہوں گی کہ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب ادھار کی حد ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب ادھار نہیں دیں گی امی۔ عروبہ نے ان کی بات مکمل کی، اس کی آواز میں ایک تلخ سچائی تھی۔ امجد انکل کے کریانے والے کا روپیہ پچھلی بار ہی بدل گیا تھا۔ بس بیٹا، اب تو یوں لگتا ہے جیسے جوتیاں رگڑنا ہی ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ خولہ بیگم نے ایک ٹھنڈی طویل سانس بھری، جس میں عمر بھر کی محرومیوں کا نوحہ تھا۔ عروبہ نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے جھریے زدہ ہاتھوں کو اپنے نرم ہاتھوں میں لیا اور انہیں تھپ تھپاتے ہوئے ایک پریشان پر اعتماد مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں امی، میں ہوں نا، اب میری نوکری لگ گئی ہے، بس پہلی تنخواہ آنے کی دیر ہے۔ دیکھیے گا آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے دن بھی بدلیں گے۔ وقت اپنی رفتار میں چلتا رہا۔ عروبہ کی انتھک محنت، خلوص اور کام سے لگن کی بدولت وہ بہت جلد اس کمپنی کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے جب اس نے ضرورت کے تحت ایڈوانس تنخواہ کی درخواست کی تو رائم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے منظور کر لیا۔ تنخواہ ہاتھ میں آتے ہی گھر کے گھٹن زدہ ماحول اور پریشان کن حالات میں بھی واضح بہتری آئی تھی۔ خولہ بیگم کے لیے وقت پر دوائیں آ گئیں، کچن کا خالی جار ایک بار پھر راشن سے بھر گیا اور امجد انکل کے کرانے کا قرض بھی چکا دیا گیا۔ عروبہ کے چہرے پر اب وہ پہلے جیسا ہر وقت کا خوف اور بے بسی نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون اطمینان تھا۔ آج کافی دنوں بعد رائم پھر سے ننھی رحمہ کو آفس لے کر آیا ہوا تھا۔ 5 منٹ پہلے اس نے عروبہ کو ایک ضروری فائل لانے کا کہا تھا، مگر اب لنچ ٹائم سٹارٹ ہو چکا تھا۔ رائم نے ننھی رحمہ کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور اس کے ارد گرد تکیے لگا دیے۔ وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا، تبھی عروبہ دروازہ نوک کرتے اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ اس کی نظر کرسی پر پڑی تو رحمہ کنارے پر لٹکی ہوئی تھی اور گرنے ہی والی تھی۔ عروبہ نے گھبرا کر ایک بڑی چھلانگ لگائی اور عین وقت پر رحمہ کو اپنی گود میں تھام کر گرنے سے بچا لیا۔ تبھی رائم واش روم کے دروازے سے باہر نکلا اور اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ حواس باختہ ہو کر عروبہ کی جانب بڑھا، اس کے ہاتھ سے رحمہ کو چھین کر اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ عروبہ کو لگا کہ وہ اب اسے ڈانٹے گا، لیکن اس کے برعکس رائم کی آنکھوں میں نمی اور عروبہ کے لیے گہری شکر گزاری چھلک رہی تھی۔
اروبا نے پہلی بار رائم کی آنکھوں میں خوف، ڈر اور سکون ایک ساتھ دیکھا تھا۔ اس نے راحت بھری سانس لی۔ مس اروبا، کیا آپ 2 منٹ رحمہ کو پکڑ سکتی ہیں؟ رائم کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ اروبا نے جلدی سے رحمہ کو پکڑا۔ رائمہ نے دل پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس بھری، پھر شکریہ کہہ کر دوبارہ اروبا سے رحمہ کو پکڑ لیا۔ اروبا بھول چکی تھی کہ وہ یہاں پر رائم کو ایک امپورٹنٹ فائل دینے آئی تھی، اور رائم بھی بھول چکا تھا کہ اروبا یہاں کس مقصد کے لیے آئی تھی۔ اروبا ان دونوں باپ بیٹی کو ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے رائم نے کبھی اروبا کو رحمہ کو پکڑنے سے نہیں روکا۔ آج ایک بہت بڑی میٹنگ تھی۔ 2 دن بعد ریحانہ آپی نے واپس چلے جانا تھا، اور رائم کا ارادہ آج کی میٹنگ کے بعد ریحانہ آپی کے ساتھ باہر ڈنر کرنے کا تھا۔ آج کی میٹنگ بہت ضروری تھی، سب تیاریوں میں مصروف تھے، خاص طور پر اروبا۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ رائم کی نظریں اروبا کی اس فائل پر ٹکی ہوئی تھی جسے وہ غور سے پڑھ رہی تھی۔ میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی جب اروبا نے اپنے کام کے خدوخال بیان کرنے شروع کیے تو اس کی پیشہ ورانہ مہارت اور گہرے علم کو دیکھ کر رائم کا دل بے ساختہ اس کی صلاحیتوں کا معترف ہوا۔ اس کی گفتگو میں موجود اعتماد اور باریک بینی نے رائم کو یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ ایک بہترین امپلائی کا انتخاب کر چکا ہے۔ تبھی اس نے خبر ملی کہ ریحانہ بھی دفتر آئی ہے۔ انہوں نے اروبا کو رائم کے دفتر میں رحمہ کے ساتھ بہت محبت سے کھیلتے اور باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ دلکش منظر دیکھتے ہی ریحانہ کے دل میں ایک خیال گونجا، واؤ ریحانہ آپی، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! میرا ارادہ آج آپ کے ساتھ ڈنر کرنے کا تھا، مگر اچھا ہوا آپ کو آفس آ گئی۔ آئیں مل کر لنچ کرتے ہیں۔ رائم ان سے گلے ملتے ہوئے بولا، میں تو پری کو دیکھنے آئی تھی، اسے دیکھ لیا مطمئن ہو گئی ہوں۔ وہ ذو معنی انداز میں بولی۔ رائم، کب تک یوں ڈبل ڈیوٹیاں دو گے میرے بھائی؟ ایک طرف آفس کا یہ پہاڑ جیسا کام اور دوسری طرف ننھی رحمہ کی ذمہ داری، آخر کب تک خود کو یوں تھکاؤ گے؟ میں نے بھی اب آج کل میں واپس چلے جانا ہے۔ ایسے میں جب میں چلی جاؤں گی تو اکیلے تم یہ سب کیسے چلاؤ گے؟ کیسے سنبھال پاؤ گے اس ننھی جان کو؟ ان کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے بے پناہ فکر مندی اور ممتا جیسی طرف تھی۔ رائم نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا، جیسے وہ اس موضوع سے فرار چاہتا ہو۔ آپی، آپ پھر سے وہی بات لے کر بیٹھ گئی۔ اس کی آواز میں ایک دھیمی سی التجا تھی کہ اس بحث کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ لیکن ریحانہ آج پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ میں پھر سے نہیں کہہ رہی رائم، بلکہ جو حقیقت ہے وہی تمہارے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ریحانہ نے پیار سے اسے ٹوکا اور کیبن کے شیشے کے پار اشارہ کیا، وہ سامنے دیکھو۔ رحمہ اروبا کے ساتھ کتنی خوش ہے، جیسے اسے دنیا جہان کا سکون مل گیا ہو۔ رائم، اس معصوم کو بھی تو آخر ایک ماں کی گود اور سچی محبت کی ضرورت ہے نا؟ ریحانہ کی اس بات پر رائم بے اختیار چونکا۔ اس کے دل کی دھڑکن نے جیسے ایک پل کو سکتا کیا۔ اس نے دھیرے سے اپنی نظریں گھمائیں اور شیشے کے اس پار بیٹھی اروبا کے حسین اور انتہائی پرسکون چہرے پر ڈال دی، جو اس وقت کھلکھلا کر ہنستی ہوئی رحمہ کی معصومانہ شرارتوں اور الٹی سیدھی حرکتوں کو بے حد انجوائے کر رہی تھی۔ اروبا کے چہرے کا وہ اجلا پن اور اس کی مسکراہٹ رائم کے دل کی تپش پر اوز کی طرح گری۔ رائم کو یوں گمسم دیکھ کر ریحانہ کا لبوں پر ایک امید پرست مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے جھک کر نرمی سے پوچھا، اگر تمہاری رضا ہو، تم اگر کہتے ہو تو میں خود اروبا سے اس بارے میں بات کروں؟ ریحانہ کے اس جملے نے جیسے رائم کو سحر سے بیدار کر دیا۔ وہ یکدم سنبھلا، چہرے پر روایتی سنجیدگی اوڑھ لی اور دو ٹوک انداز میں بولا، نہیں آپی، اس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے کا حتمی سختی نے واضح کر دیا تھا کہ وہ اس موضوع پر مزید کوئی بحث سننا نہیں چاہتا۔ اف رائم، تم کبھی نہیں بدل سکتے، ہمیشہ اپنی ضد کے آگے سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے ہو۔ ریحانہ نے ہار مانتے ہوئے تعصب سے سر جھٹکا اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے اس وقت مزید اصرار کرنے کے بجائے وہاں سے چلے جانے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ ریحانہ کے کمرے سے باہر نکل جانے کے بعد پورے کیبن پر ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ رائم اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظریں اب بھی اپنی جگہ پر منجمد تھیں۔ وہ نہ جانے کس کشمکش اور الجھن میں گرفتار کتنی ہی دیر تک بنا پلکے جھپکائے شیشے کے پار بیٹھی اروبا کو بے سبب دیکھتا رہا، جیسے اس کے معصوم وجود میں اپنے ادھورے پن کا جواب تلاش کر رہا ہو۔ آج ریحانہ آپی کی فلائٹ تھی اور ان کے جانے کے ایک دن بعد ہی رائم کو اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اگر کہہ رہی تھی کہ میرے جانے کے بعد تمہارے لیے سب اکیلے مینج کرنا مشکل ہوگا تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں ضدی تو وہ بہت تھا۔ اوپر سے ریحانہ آپی ایسا اس کے دل میں اروبا کے لیے رحمہ کی محبت والی بات ڈال کر گئی تھی کہ وہ چاہتے نہ چاہتے بار بار اروبا کو ہی دیکھتا رہتا۔
کبھی کبھی تو وہ جھنجھلا کر عروبہ کو ہی ڈانٹ دیتا۔ ہاں، مگر رحمہ کی زیادہ تر ذمہ داری آفس میں عروبہ ہی سنبھال رہی تھی۔ آج پھر ریحانہ آپی نے اسے میسج کیا تھا اور میسج میں ڈھیروں لڑکیوں کی تصویریں بھیجی تھی۔ ریحانہ باجی، اب مجھے کسی لڑکی کی تصویر مت بھیجیے گا، میں نے لڑکی دیکھ لی ہے۔ اس کا یہ میسج کرنا تھا کہ ریحانہ آپی کی کال آنے لگ گئی، جسے رائم نے کاٹ دی۔ چلیں کچھ دیر آپ بھی مزہ لیں۔ شریر مسکراہٹ کے ساتھ اس نے فون بند کر دیا۔ لنچ بریک کا سنتے ہی عروبہ نے گہرا سانس لیا اور اپنے ڈیسک پر پھیلی فائلوں کو سمیٹ کر سیدھی رائم کے کیبن کی طرف بڑھ گئی، جہاں ننھی رحمہ صبح سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی رحمہ کو اپنی گود میں اٹھا کر کیبن سے باہر نکلنے لگی تو پیچھے سے رائم کی گمبھیر اور سنجیدہ آواز گونجی، عروبہ ذرا رکیں۔ عروبہ نے چونک کر قدم روکے اور مڑ کر رائم کو دیکھا، جو اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی جانب آ رہا تھا۔ آپ رحمہ کو یہیں صوفے پر بٹھا دیں، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، رائم نے اپنی مخصوص دھیمی لیکن پروقار آواز میں کہا۔ عروبہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے رحمہ کو وہی نرم کشنز کے پاس بٹھا دیا اور خود تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو کر سوالیہ نظروں سے رائم کو دیکھنے لگی۔ رائم نے کچھ دیر خاموشی سے عروبہ کو دیکھا، جیسے وہ اپنے ذہن میں لفظوں کو ترتیب دے رہا ہو، اور پھر گویا ہوا، دیکھیں عروبہ، میں گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے صاف اور سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تو جانتی ہی ہوں گی کہ میری وائف یعنی رحمہ کی ماں اسے پیدا کرتے ہی اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ تب سے اب تک میں نے اپنی پوری زندگی رحمہ کے گرد ہی سمیٹ رکھی ہے، مگر میری بہن ریحانہ چاہتی ہے کہ میں اب دوسری شادی کر لوں۔ سچ کہوں تو میں خود کبھی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب رحمہ کی ابتر ہوتی حالت اور اس کی ضرورت کو دیکھ کر مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی خاطر شادی کرنی ہی پڑے گی۔ رائمہ کی بات سن کر عروبہ کی پیشانی پر حیرت اور الجھن کے چند بل نمودار ہوئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ رائم اپنی ذاتی زندگی کی یہ باتیں اس کے سامنے کیوں کر رہا ہے۔ رائم نے اپنی بات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے کہا، کچھ دنوں پہلے آپ آفس میں کسی لون کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کو اپنی والدہ کا جگر کا بڑا آپریشن کروانا ہے اور آپ کو خطیر رقم کی اشد ضرورت ہے۔ یہاں پہنچ کر رائم نے گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں عروبہ کے چہرے پر جما دی۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے ایک ڈیل رکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ بدلے میں آپ کی والدہ کے آپریشن کا تمام خرچہ خود اٹھاؤں گا، ان کا بہترین علاج کرواؤں گا۔ رائم کے منہ سے شادی اور ڈیل جیسے الفاظ ایک ساتھ سن کر عروبہ کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح جم گیا اور وہ انتہائی سرد غضبناک نظروں سے رائم کو چہرے کو تکنے لگی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی اس کی مجبوری کا یوں تماشا بھی بنا سکتا ہے۔ رائم نے اس کے چہرے پر پھیلی زہریلی سردی کو محسوس کیا، مگر اپنے لہجے کو توازن میں رکھتے ہوئے نرمی سے بولا، دیکھیں میں جانتا ہوں یہ سننا آپ کے لیے اچانک ہے، مگر سوچنے کے لیے پورا وقت لیں۔ مجھے اس فیصلے میں کوئی جلدی نہیں ہے، میں صرف آپ کے اور اپنے دونوں کے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے اب شادی یا کسی رشتے میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں رہی۔ میری زندگی میں محبت کا جو خانہ تھا وہ میری بیوی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے، وہ میری زندگی کا واحد پیار تھی، لیکن اب میں جو بھی کر رہا ہوں صرف اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہوں۔ جس طرح آپ رحمہ کا خیال رکھتی ہیں اور جس محبت سے وہ آپ سے مانوس ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ آگے بھی اسے ماں بن کر سنبھال لیں گی۔ باقی فیصلہ سراسر آپ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ عروبہ کے پاس اس بے حسی پر مبنی ڈیل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے دل میں توہین کا ایک طوفان اٹھا تھا، جس نے اس کے لہجے کی گویائی سے محروم کر دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے انتہائی ضبط کے ساتھ وہاں سے مڑی اور کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، مگر جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں اترنے والی برفانی سردی اور خاموش نفرت رائم کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی تھی۔ رائم، جو ہمیشہ خود اعتمادی کی چٹان بنا رہتا تھا، عروبہ کی اس کاٹ دار اور سرد نظر کے سامنے ایک پل کے لیے بری طرح ہڑبڑا اٹھا تھا اور اس نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ وہ شکست خوردہ قدموں سے آفس سے باہر نکلی۔ دوپہر کی تپتی دھوپ اس کے چہرے کو جھلسانے لگی تھی، لیکن اس کے اندر کی تپش اس بیرونی تپش سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ وہ ہاوڑے لے کر دوپہر کو ہی گھر کے لیے نکل گئی تھی، کیونکہ رائم کے کیبن میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد وہاں ایک پل بھی سانس لینا اس کے لیے محال ہو چکا تھا۔ اس نے رائم کو دنیا کے دوسرے مردوں سے کافی مختلف سمجھا تھا۔ اس کی نظر میں رائم ایک شریف نفس، باوقار اور دوسروں کا احساس کرنے والا انسان تھا، مگر وہ بھی آخرکار ایک روایتی اور بے حس مرد ہی نکلا، جس نے اس کی خستہ حالی اور مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی غیرت اور خودداری کو
ایک ڈیل کے ترازو میں تول ڈالا تھا۔ اس کے دل میں رائم کے لیے جو تھوڑی بہت عزت پیدا ہوئی تھی وہ لمحوں میں کرچی کرچی ہو کر خاک میں مل چکی تھی۔ وہ چہرے پر دوپٹہ لپیٹے آنسوؤں کو ضبط کرتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار رائم کے وہ الفاظ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے کہ وہ اس سے شادی کے بدلے اس کی ماں کے آپریشن کا خرچ اٹھانے کو تیار ہے۔ کیا غریب کی عزت نفس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی؟ وہ اندر ہی اندر تلملا کر رہ گئی۔ وہ ابھی انہی تلخ اور دردناک سوچوں کے ہجوم میں گم اپنے گھر کی گلی میں مڑی ہی تھی کہ اچانک وہ سامنے سے آتے ہوئے ایک وجود سے بری طرح ٹکرا گئی۔ جھٹکے سے اس کا پرس ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور اس کا قدم لڑکھڑایا۔ جیسے ہی اس نے سنبھل کر گھبراہٹ میں سر اٹھایا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا۔ وہ عامر تھا۔ عامر کا اچانک یوں سامنے آ کر سڑک کے بیچوں بیچ اس کی کلائی تھام لینا اروبا کی روح کو جھنجھوڑ گیا۔ اس اچانک افتتاح پر اروبا کا دل دہل گیا اور اس نے خوف کے مارے تلملا کر اپنی کلائی چھڑانے کے لیے شدید مزاحمت شروع کر دی۔ کہاں جا رہی ہے میری شہزادی؟ آج اتنے دنوں بعد دیدار میسر ہے۔ کچھ لمحے ان تشنہ آنکھوں کو بھی تو سکون لینے دو۔ عامر نے اس کی بے بسی کا مزہ لیتے ہوئے کلائی پر اپنی گرفت کو مضبوط کر دیا۔ تپتی دوپہر کی سنسان گلی میں اس وقت دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا اور شاید اس تنہائی کو دیکھ کر عامر کا حوصلہ اور زیادہ بڑھا ہوا تھا اور وہ چور ہوا پڑا تھا۔ اروبا نے خوف سے دائیں بائیں دیکھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ چھوڑو مجھے عامر، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں نامحرم ہوں تمہارے لیے اب۔ وہ مارے خوف اور حقارت کے بری طرح ہکلانے لگی اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اڑے یہ کیا بات کر دی تم نے شہزادی؟ میں شوہر رہ چکا ہوں تمہارا۔ اتنی جلدی بھول گئی وہ محبت کی قسمیں، وہ ساری قربتیں؟ عامر کے لہجے میں زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ طنز تھا جس نے اروبا کے پرانے زخموں کو یکدم ہرا کر دیا۔ جانے دو مجھے عامر، خدا کے لیے جانے دو۔ اروبا کو اس کی کٹھن موڑ پر اپنی بے بسی اور لاچاری پر خون کے آنسو رونا آیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ کر اس کے رخساروں پر گرنے لگے۔ ارے ارے، رونا نہیں میری شہزادی، یہ سچا عاشق تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ عامر اپنے ناپاک ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے سفید گال پر بہتا آنسو اپنی انگلی سے پونچھتا، اروبا کے اندر کی سہمی ہوئی وحشت غصے اور نفرت میں بدل گئی۔ اس نے پوری قوت جمع کر کے عامر کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن اس کی بازو پر بری طرح گاڑ دیے۔ غیر متوقع وار پر عامر کی گرفت یکدم ہلکی ہوئی اور اروبا نے اس سنہری موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے دیوانہ وار بھاگ کھڑی ہوئی۔ پیچھے سڑک پر کھڑا عامر اپنے بازو سے رستی سرخی اور خراشوں کو چھوتا ہوا ایک بے باک اور دیوانہ وار قہقہ لگا گیا۔ ارے میری جنگلی بلی، جاؤ، کہاں تک بھاگو گی؟ آخر لوٹ کر تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ اروبا نے ہانپتے کانپتے ہوئے جیسے تیسے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی کانپتے ہاتھوں سے کنڈی چڑھا دی، جیسے کوئی وحشی سایہ اس کے پیچھے لگا ہو۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ درندہ دیوار پھاند کر اندر ہی نہ آ جائے۔ اس کا دل پسلیوں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ کمرے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھتے ہی اسے پہلی بار اپنی بے بسی اور لڑکی ہونے پر شدید ترس آیا۔ اس گھٹن اور ظالم معاشرے میں تنہا لڑنے کی سکت اب اس میں نہیں رہی تھی۔ اس نے دل کی گہرائی سے روتے ہوئے دعا کی کہ کاش اس کے بعد زندہ ہوتے تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ اس یتیم پر یوں ہاتھ ڈالتا۔ ابھی وہ اپنے آنسو پونچھ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے سے خولہ بیگم کے کھانسنے اور ہانپنے کی شدید آوازیں آئیں۔ ان کا دم اکھڑ رہا تھا اور چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ اروبا نے اپنے آنسو جھٹکے، خوف کو پس پش ڈالا اور جیسے تیسے کر کے محلے والوں کی مدد سے انہیں قریبی ہسپتال لے کر بھاگی۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے خولہ بیگم کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا اور ضروری ٹیسٹ لکھ دیے۔ اروبا وہاں کوریڈور میں کھڑی بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اسپتال کا بھاری بھرکم بل اور دواؤں کی پرچی اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن پرس میں چند 100 روپے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کمپرومائز کی حالت میں اس کی نظریں اسپتال کے سفید اور سرد فرش پر جم گئیں اور پھر اچانک اس کے ذہن میں صبح کا وہ منظر گھوم گیا جب رائم نے اسے ایک خاص ڈیل کی پیشکش کی تھی، اپنی ماں کی زندگی بچانے، اور اس دلدل سے نکلنے کا اب یہی ایک راستہ بچا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور رائم کا نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف رائم، جس وقت اپنے کمرے کی مدھم روشنی میں روتی ہوئی ننھی رحمہ کو گود میں لیے اسے بہلانے اور سلانے کی مسلسل تگدو میں تھا، فون کی اسکرین پر اروبا کا نام چمکتا دیکھ کر جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ سر، صبح آپ نے مجھے جس ڈیل کا کہا تھا مجھے وہ منظور ہے۔ کیا آپ اس وقت ہسپتال آ سکتے ہیں؟ اروبا کی کام تھی لیکن پرعزم آواز نے رائم کو چند لمحوں کے لیے حیرت زدہ کر دیا۔ ہسپتال؟ آپ ٹھیک ہیں مس اروبا؟ وہ پریشانی سنگ بولا تھا۔
خولا بیگم کا آپریشن کامیابی سے ہو چکا تھا، جس کا تمام بھاری بھرکم یہ رائم پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔ عروبہ نے جب وارڈ میں داخل ہو کر ڈاکٹروں کے اطمینان بھرے چہرے دیکھے تو جیسے اس کے تڑپتے ہوئے دل کو قرار آ گیا۔ اب اس کی ماں اس جان لیوا مشکل سے نکل چکی تھی اور ان کی بحال ہوتی سانسیں ہی عروبہ کے لیے اس گھٹن وقت میں سب سے بڑی نجات اور راحت تھی۔ وہ اب اپنی ماں کے سرہانے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ جب رائم کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا، "سر آپ!" عروبہ نے اپنے آنسو پہنچے ہوئے انتہائی ممنونی سے رائم کو دیکھا۔ "آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں زندگی بھر آپ کا یہ قرض نہیں اتار سکوں گی، اب آپ گھر چلے جائیں، رحمہ اکیلی ہوگی۔" عروبہ کے منہ سے اپنی بیٹی کا نام سن کر رائم یکدم چونک اٹھا۔ ہاں، رحمہ! اسے اب اپنی ننھی بیٹی کا خیال آیا، جو اس وقت گھر پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ "ٹھیک ہے عروبہ، تم یہاں آنٹی کے پاس رکو، میں رحمہ کو لے کر فوراً واپس ہسپتال آتا ہوں۔" رائم نے دھیمے لہجے میں کہا اور ایک گہرا سانس لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ رائم کے جانے کے بعد عروبہ نے کانپتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ کر خولا بیگم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ مشینوں کے درمیان گھرا ان کا نحیف وجود اب دھیرے دھیرے مگر ایک پرسکون ترتیب سے سانس لے رہا تھا۔ عروبہ نے والہانہ انداز میں ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب بے بسی کے نہیں بلکہ شکر گزاری کے تھے۔ بالآخر اس کی ماں محفوظ تھی۔ خولا بیگم کو ہفتے بعد تک ہسپتال سے چھٹی مل چکی تھی۔ آج پھر رائم عروبہ کے سامنے تھا۔ "دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ ابھی یہ بات کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے مس عروبہ، مگر" رائم نے چند لمحے توقف کیا، جیسے خود کو مجتمع کر رہا ہو۔ "رحمہ کو کل سے بہت تیز بخار ہو گیا، وہ معصوم بچی تپ رہی ہے۔" اور رائم کی بے بسی عروج پر تھی۔ عروبہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مسلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف سر اٹھا رہا تھا کہ شاید وہ مانے یا نہ مانے۔ اس نے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکے مستحکم رکھتے ہوئے کہا، "سر، میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔" "کیسی شرط مس عروبہ؟" رائم کے ماتھے پر یکدم تیوریاں چڑھ گئیں۔ اس کا لہجہ کچھ تلخ ہوا۔ "ایک تو پہلے ہی ننھی رحمہ شدید بیمار تھی اور وہ ابھی عین وقت پر اپنی شرطیں رکھ رہی تھی۔ میری امی"، عروبہ نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں، "کیا میں انہیں اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں؟ وہ بہت بیمار ہیں، میرے بغیر وہ اکیلی کیسے رہیں گی؟" عروبہ کی اس بات پر رائم کے تنے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ "مجھے یہ شرط منظور ہے مس عروبہ، مگر وہ ہماری نجی زندگی اور شادی کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں گی۔" رائم نے اپنا اصول واضح کیا۔ "جی سر، ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔" عروبہ نے فوراً اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، جیسے اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ ٹل گیا ہو۔ "چلیں ٹھیک ہے۔" رائم نے کہا اور مڑ کر واپس جانے لگا۔ "سر، ایک اور بات۔" عروبہ کی پکار پر رائم کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے چہرہ موڑ کر سوالیہ اور کچھ بیزار نظروں سے عروبہ کو دیکھا۔ "اب کیا؟" "سر، میں ڈیورسی ہوں۔" عروبہ نے یہ الفاظ بہت ٹھہر ٹھہر کر ادا کیے اور ٹکٹکی باندھ کر رائم کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے تاثرات میں اپنے لیے روایتی مردوں جیسی حقارت تلاش کرنا چاہتی تھی، مگر رائم کا چہرہ بالکل سپاٹ اور لکیروں سے پاک تھا۔ دوسری جانب رائم کے دل کے کسی کونے میں جو ایک ہلکا سا پچھتاوا تھا کہ اس نے ایک غریب لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے ڈیل پر مجبور کیا، وہ احساسِ جرم اب کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اگر یہ رائم کی دوسری شادی تھی تو عروبہ کی بھی دوسری ہی شادی تھی۔ "سر، آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ میری پہلی طلاق کیوں ہوئی تھی؟" عروبہ نے اس کی خاموشی کو بھانپتے ہوئے پوچھا۔ "نہیں مس عروبہ، مجھے یہ سب جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اس شادی کی تیاریاں کریں۔" اور رائم نے انتہائی سرد اور کاروباری لہجے میں جواب دیا اور پلٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد عروبہ نے خولا بیگم کو اس شادی کے لیے کس طرح منایا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ لیکن جب خولا بیگم کو معلوم ہوا کہ ان کا یہ مہنگا اور زندگی بچانے والا آپریشن دراصل رائم نے اپنے پیسوں سے کروایا ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی بے ماں کی بچی ہے، تو ممتا کے تحت وہ سب کچھ بھلا کر مان ہی گئی۔ "کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟" قاضی صاحب کے ان الفاظ پر عروبہ کی آنکھوں میں لرزتے آنسو گالوں پہ بہہ نکلے۔ اس نے اپنی گود میں معصومیت سے کھیلتی ننھی بچی کو دیکھا۔ وہ اس کے اپنے خون سے جمی نہیں تھی، مگر آج اس معصوم جان کی خاطر وہ ایک ایسے شخص کے نکاح میں دے دی جا رہی تھی جس کے لیے بالکل ناآشنا تھا۔ ناآشنا ہی تو تھا اس کا وہ باس، جس کے بارے میں وہ صرف چند دفتری باتوں کے علاوہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ نکاح کی اس سادہ سی تقریب کے دوران ریحانہ اپنی مسلسل ویڈیو کال کے ذریعے ان کے ساتھ رابطے میں رہی۔ وہ گاہے بگاہے عروبہ کو سسرال اور نئی زندگی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نصیحت کر دیتی، جس پر عروبہ محض ایک بے جان رپورٹ کی طرح سر ہلا کر رہ جاتی۔ نکاح کے فوراً بعد اسے رخصت کر کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ رحمہ اس وقت گاڑی میں نہیں تھی، جانے کہاں تھی۔ تبھی خولا بیگم گاڑی کے پاس آئی، جن کی گود میں بیمار رحمہ اونی چادر میں لپٹی سو رہی تھی۔ خولا بیگم نے رحمہ کو اندر عروبہ کے حوالے کیا
اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں رائم خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی جب ایک عالی شان پورش میں جا کر رکی تو سامنے کھڑی عمارت کسی محل سے کم نہیں تھی۔ وہ بے حد خوبصورت اور پروقار بنگلہ تھا۔ خولہ بیگم نے رشک اور شکر گزاری سے اپنی بیٹی کے نصیب کو دیکھا، جبکہ عروبہ نے سر اٹھا کر اس عالی شان گھر کو ایک نظر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ وہ کس مقصد اور سودے کے تحت یہاں لائی گئی تھی، اسے اچھے سے معلوم تھا۔ اسے اس در و دیوار سے دل نہیں لگانا تھا۔ وہ یہاں صرف ایک ماں بن کر لائی گئی تھی اور اس کا رشتہ صرف اس بچی سے تھا۔ گھر کے اندر داخل ہو کر خولہ بیگم جب تھکن اور کمزوری کے باعث رحمہ کو اپنے ساتھ اپنے کمرے کی جانب لے جانے لگی تو عروبہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے اسے روک دیا۔ ماں، رحمہ کو مجھے دے دیں۔ مگر بیٹا، خولہ بیگم نے فکرمندی سے کچھ کہنا چاہا۔ ماں، اسے اپنے پاپا کے بغیر سونے کی عادت نہیں، اور ویسے بھی اب رحمہ میری ذمہ داری ہے، اسے مجھے ہی سنبھال لینے دیں، عروبہ نے انتہائی پختگی سے کہا اور رحمہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر اپنے اور رائم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی فاصلے پر کھڑا رائم لابی سے اس سارے منظر کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا تلاطم تھا۔ وہ مزید وہاں رک نہ سکا اور خود باہر لان کی سرد ہواؤں کی جانب نکل گیا۔ یہ فیصلہ رائم کے لیے بلا شبہ آسان نہیں تھا، مگر اسے رحمہ کی زندگی اور ممتا کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑا تھا۔ کافی دیر تک باہر تنہائی میں ٹہلتے ہوئے اپنا سخت احتساب کرنے کے بعد وہ بالآخر دھیمے قدموں سے واپس گھر کے اندر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ بیڈ کی دائیں جانب، جو کہ خود رائم کی مخصوص جگہ تھی، وہاں عروبہ نیلے رنگ کے ایک انتہائی سادہ اور آرام دہ سوٹ میں ملبوس آنکھیں موندے گہری نیند سوڑ رہی تھی۔ اس کا ایک نرم ہاتھ ممتا کے احساس سے رحمہ کے اوپر پھیلا ہوا تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اس کی حفاظت کر رہی ہو اور اس کی بیٹی ننھی رحمہ اپنی نئی ماں کے حصار میں کسی قدر سکون اور بے فکر ہو کر سوئی ہوئی تھی۔ رائم نے ایک طویل سانس لیا اور کمرے کی مدھم روشنی میں اس منظر کو دیکھتے ہوئے اس کے دل کو مہینوں بعد ایک عجیب سا قرار محسوس ہوا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر چادر لے کر لیٹ گیا۔ اب دیکھنا تھا کہ کہانی کس موڑ تک جاتی ہے۔ رائم اور عروبہ کی شادی کو 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ دونوں کے درمیان تعلقات اب بھی پہلے جیسے ہی تھے۔ رائم صوفے پر سوتا اور عروبہ رحمہ کے ساتھ بیڈ پر۔ البتہ ننھی رحمہ اب عروبہ سے بہت مانوس ہو چکی تھی۔ ان دنوں رائم کی تمام ذمہ داریاں بھی عروبہ ہی سنبھال رہی تھی۔ ایک دن یوں ہی باتوں باتوں میں خولہ بیگم نے عروبہ سے کہا، عروبہ بیٹی، اب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ امی کی طبیعت کافی بہتر ہے۔ عروبہ یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ ماما، آپ کی طبیعت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، پلیز ابھی مت جائیں۔ خولہ بیگم نے شفقت سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، عروبہ، وہ میرا گھر ہے، اس میں تمہارے ابا کی یادیں بسی ہیں، میں کب تک اپنی بیٹی کے گھر پر بیٹھی رہوں گی؟ کیا رائم نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ عروبہ نے کسی خیال کے تحت کہا، نہیں بیٹا، رائم تو بہت اچھا ہے، وہ تو میرا بہت دھیان رکھتا ہے، یہ سب تمہارے سامنے ہی ہے، مگر میں خود یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے یہاں دل نہیں لگ رہا، اور اب تو ماشاءاللہ میری بیٹی بالکل اپنے گھر میں خوش و خرم ہے، تمہارے پاس رحمہ ہے، میں خوش ہوں، میری صحت بہتر ہے، بس اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم رحمہ کو لے کر مجھ سے ملنے آیا کرنا۔ خولہ بیگم کی بات جب عروبہ نے رائم کو بتائی تو اس نے بھی خولہ بیگم کو یہاں رہنے پر اصرار کیا، مگر وہ نہ مانی۔ بالآخر رائم مان گیا اور خولہ بیگم واپسی چلی گئی۔ خولہ بیگم کے جانے کے بعد عروبہ گم سم رہنے لگی۔ اس کا زیادہ تر دھیان خولہ بیگم کی جانب ہوتا۔ عروبہ کی بے دھیانی محسوس کیے رائم کچھ پریشان بھی ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا جب رائم تھکا ہارا آفس سے گھر لوٹا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا رخ کیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ عروبہ گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس انتہائی نفاست سے تیار شیار کھڑی تھی۔ رائم نے کچھ تعجب اور ستائش سے اس کی جانب دیکھا۔ عروبہ، جو رائم کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر رہی تھی، شرم و حیا سے اس کے چہرے کا رنگ بھی اس کے سوٹ کی مانند گلابی ہوا پڑا تھا۔ رائم ابھی اس اچانک تبدیلی کے بارے میں کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے اسے ریحانہ آپی کی ہنستی ہوئی آواز آئی، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ رائم کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت اچھا آپی، رائم نے آگے بڑھ کر محبت سے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ریحانہ آپی کے آنے سے ان دونوں کے رشتے میں جو ایک بے نام سی دوری اور لیا دیا سا تعلق تھا، وہ اب قدرے بہتر ہونے لگا تھا۔ رائم اب عروبہ کو براہ راست پکارنے بھی لگ گیا تھا۔ شاید یہ ریحانہ آپی کی روزمرہ کی باتوں کا ہی اثر تھا، جو روزانہ ہی رائم کو پیار سے عروبہ کے حقوق اور اس کی فرمانبرداری کے قصے سنانے بیٹھ جاتی تھی اور اسے احساس دلاتی تھی کہ عروبہ کس قدر مخلص لڑکی ہے۔ رات کا منظر اور ریحانہ آپی کی چال رات کے وقت جب سب سونے کی تیاری کر رہے تھے تو ریحانہ آپی اچانک ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، آج رحمہ کو میں اپنے پاس لانے لگی ہوں۔ یہ سنتے ہی رائم نے
چکنا ہو کر جلدی سے اپنا تکیہ صوفے سے اٹھایا اور بیڈ پر رکھ دیا تاکہ آپی کو شک نہ ہو۔ مگر آپی رات کو جاگتی ہے، آپ کو بہت تنگی ہوگی، عروبہ نے نرمی اور فکرمندی سے کہا۔ کیا مطلب؟ پہلے میں ہی تو سنبھالتی تھی رحمہ کو، میری سگی بھتیجی ہے، کیا میں اسے ایک رات کے لیے نہیں سنبھال سکتی؟ ریحانہ آپی نے جان بوجھ کر بناوٹی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے منہ بنایا۔ نہیں نہیں آپی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ شوق سے لے جائیں، رائم نے صورتحال سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا۔ ریحانہ آپی مسکرا کر رحمہ کو گود میں لیے وہاں سے چلی گئی۔ آپی کے جاتے ہی کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ عروبہ نے پریشانی سے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، سوری رائم، آپی شاید ناراض ہو گئی ہیں، میں نے کسی بڑے ارادے سے نہیں کہا تھا، میں تو بس ان کی راحت کے لیے ہی کہہ رہی تھی۔ رائم نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا، اس نے نرمی سے سر ہلاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں عروبہ، میں جانتا ہوں آپی ناراض نہیں ہوئی۔ ریحانہ آپی کے جانے کے بعد کمرے میں مدھم روشنی اور گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ عروبہ شرم و حیا سے نظریں جھکائے بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی مسلسل اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسل رہی تھی۔ آج کی تیاری کپڑوں کے ساتھ ساتھ ریحانہ آپی کے مشورہ رائم کو لے کر دوبارہ یاد کرتے اس کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگ گئے۔ اس جانب تو اس نے پورا مہینہ نہیں سوچا تھا، ابھی وہ اسی شش و پنج میں جب رائم نے آہستہ سے اس کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ عروبہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رائم نے نہایت نرمی سے آگے بڑھ کر اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے پوڑوں میں تھام لیا، جس کی تپش عروبہ کے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس نے دھیرے سے عروبہ کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا، جہاں گلابی پن اب شرم کی گہری سرخی میں بدل چکا تھا۔ عروبہ، اس کی سرگوشی میں کچھ تو تھا۔ عروبہ کی ہتھیلیاں پسینہ چھوڑ گئی، ان آنکھوں میں دیکھ پانا مشکل تھا، وہ شاید اجازت مانگ رہا تھا۔ عروبہ سب بھول کر آنکھیں موند گئی، ان کے درمیان موجود مصلحتوں اور خاموشیوں کے تمام فاصلے اب دھیرے دھیرے مٹنے لگے تھے، اور وہ قربت جو اب تک ان کے درمیان ایک نامعلوم جھجک بنی ہوئی تھی، اب ایک پرسکون اور خوبصورت بندھن کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ رائم کے لمس کی نرمی اور قربت کی اس تپش نے عروبہ کے دل سے ہر قسم کا خوف اور بے چینی مٹا دی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود کی پناہ تلاش کرتے ہوئے زندگی کے ایک نئے اور حقیقی سفر کا آغاز کر رہے تھے۔ اگلی صبح جتنی خوشگوار تھی، ریحانہ آپی کے اسے چھیڑنے میں رحمہ کی بہن بھائی کا ذکر کرتے عروبہ کو گہری کھائی میں پھینک دیا۔ رحمہ کا بہن بھائی؟ کیا رائم کو جو پتہ لگے گا وہ ماں نہیں بن سکتی تو وہ اسے چھوڑ دے گا؟ عروبہ کے دل میں خوف کنڈلی ڈال کر بیٹھ گیا۔ اس صبح کی رات نہایت خوفناک تھی۔ رائم عروبہ کی جھجک کو سمجھتے دوبارہ اس سے مخاطب نہیں ہوا، مگر ایسے ہی 2 دن مزید گزر گئے۔ جب عروبہ نے کوئی بات نہیں کی، رائم کو تشویش ہونے لگی۔ عروبہ، وہ اس کے قریب آیا۔ عروبہ بدک کر اس سے دور ہوئی۔ عروبہ، رائم نے پریشانی سے اسے دیکھا، مگر وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ میں کچھ دن ماما کی طرف چلی جاؤں؟ مگر وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ میں کچھ دن ماما کی طرف چلی جاؤں؟ صبح ناشتے پر عروبہ نے رائم اور ریحانہ آپی کی جانب دیکھ کر پوچھا، رحمہ کو تمہارے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے؟ رائم نے جھٹ سے کہا۔ ریحانہ آپی نے مسکراہٹ دبائی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں رحمہ کو ساتھ لے جاتی ہوں۔ نہیں، مجھے رحمہ کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے، اب کہ رائم نے پہلے سے بھی تیزی سے کہا۔ اس کے ریحانہ آپی اپنی مسکراہٹ نہیں دبا سکی اور عروبہ خسیانی سی ہوگی۔ کوئی بات نہیں عروبہ، تم چلی جاؤ، رحمہ اور رحمہ کے بابا کے پاس میں ہوں۔ ریحانہ آپی نے جان کر بھائی کو چڑھایا۔ آفس جاتے ہوئے رائم عروبہ کو اس کے گھر کے باہر اتار گیا۔ پورے راستے عروبہ انتظار کرتی رہی کہ شاید رائم کچھ کہے، مگر وہ خاموش ہی رہا تھا۔ عروبہ نے بھی کچھ نہیں کہا۔ عروبہ کو گئے ابھی 1.5 دن ہی ہوا تھا۔ رائم اور رحمہ نے ریحانہ آپی کو اچھا خاصا تنگ کر دیا تھا، دونوں ہی چڑچڑے ہوئے پڑے تھے۔ اف رائم، اگر اتنا ہی مس کر رہے ہو اسے تو جا کر لے آؤ نا اسے، ریحانہ آپی نے تنگ آ کر کہا۔ کیا مطلب آپی، اب آپ ایسا کریں گی میرے ساتھ؟ رائم نے رحمہ کو گود میں کھلاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میرے بھائی، تم بھی تو مجھے تنگ کر رہے ہو۔ دیکھو رائم، رشتوں میں ایسی انا اور دوریاں رشتوں کو خراب کر دیتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تم لوگوں میں کوئی لڑائی ہوئی ہے یا کچھ بھی، تم پہل کر لو، پہل کرنے سے عزت چھوٹی نہیں ہو جاتی۔ ریحانہ نے سمجھانے پر رائم نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج آفس سے آنے کے بعد اسے لینے جاؤں گا، رائم نے رحمہ کی گال چومتے ہوئے کہا۔ یہ ہوئی نا بات۔ وہیں دوسری طرف عروبہ کی حالت خراب ہوئی تھی۔ رائم اسے چھوڑ دے گا، اس خوف نے اسے بخار میں مبتلا کر دیا۔ وہ اس قدر خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہی تھی، اسے تو اب رائم کے ساتھ اپنا رشتہ بڑھانے پر بھی افسوس ہونے لگا۔ وہ کیا کرے گی رحمہ کے بغیر؟ یہ 1.5 دن بھی اسے اچھا خاصا بتا چکے تھے کہ اسے رحمہ کی عادت ہو چکی ہے۔ رحمہ کیا، اس کے بابا کی بھی عادت ہو چکی تھی۔ 5 بجے کا وقت تھا جب اس کا فون بجا۔ رائم کی کال تھی۔ عروبہ نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ کیسی ماں ہو تم؟ عروبہ، تمہیں ایک دفعہ بھی رحمہ کا خیال نہیں آیا؟ ایک دفعہ تم نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا؟
رائم آفس میں بیٹھا عروبہ کو ہی یاد کر رہا تھا جب شرارت کرنے کی غرض سے اس نے عروبہ کو کال ملائی۔ عروبہ نے کال اٹینڈ کرتے ہی رائم اپنے پرانے انداز میں بولا۔ وہ سننا چاہتا تھا عروبہ لڑتے ہوئے کیسی لگتی ہے، مگر دوسری جانب سے تو عروبہ کو جانے کیا ہوا تھا، وہ ضیانی سی ہوئی تھی۔ ہاں، نہیں آتا مجھے بچوں کا دھیان رکھنا کیونکہ میں بے اولاد ہوں۔ صحیح کہا آپ نے، میں ماں کہلانے کے لائق نہیں ہوں کیونکہ میں بنجر ہوں، میں بچہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ وہ چینک رہی تھی۔ چینک کر جب وہ خاموش ہوئی، اس نے خوفزدہ ہو کر موبائل کو دیکھا۔ کال چل رہی تھی۔ رائم، اس نے خوفزدہ ہو کر اسے پکارا۔ تمہاری باتوں کا جواب تم سے مل کر ہی دوں گا۔ رائم کی سرد سپاٹ آواز پر عروبہ نے خوفزدہ ہو کر کال کاٹ دی۔ امی، امی، رائم، امی، رائم مجھے طلاق دے دیں گے، امی، رائم۔ عروبہ نے خوفزدہ ہو کر ماں کو پکارا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو عروبہ؟ اماں، رائم کو پتہ لگ گیا میں بھانج ہوں۔ اماں، میرے مقدر میں خوشیاں نہیں لکھی۔ اماں، وہ ماں سے ہاتھ چھڑواتی باہر کی جانب بھاگی۔ عروبہ، خولہ بیگم نے اسے آواز دی۔ وہ باہر نکلی۔ وہ دوپٹے کو صحیح کیے بغیر گلی میں آئی تھی جب اس کی کلائی عامر کے ہاتھ میں آئی۔ شہزادی، میں نے سنا ہے عامر اس شخص سے شادی کر لی ہے۔ چلو، اچھا ہی کیا ہے۔ اس سے طلاق لے کر مجھ سے۔ ابھی عامر کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس کے منہ پر مکہ لگا تھا۔ آپ، رائم کو دیکھ کر عروبہ کے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ مجھے، وہ رائم کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئی۔ عروبہ، رائم اس کے قریب آیا۔ آپ مجھے مت چھوڑنا، آپ مجھے، میں، ماں، وہ بے رفت الفاظ بولتی اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں چہرے پر ننھے ہاتھوں کے لمس سے کھلی تھی۔ رحمہ کو اپنے اوپر لیٹا دیکھ کر وہ اسے خود میں بھینچ گئی۔ عروبہ نے ارد گرد دیکھا، رائم کہیں پر بھی نہیں تھا۔ امی، اس نے خولہ بیگم کو پکارا۔ امی، رائم۔ عروبہ، یہ کیا حرکت تھی؟ ہاں، کوئی ایسا کرتا ہے؟ خدا نہ خواستہ آج رائم نہ آتا تو عامر تمہارے ساتھ کیا کرتا؟ عامر چھوڑو، کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی پھر؟ خولہ بیگم اسے ڈانٹ رہی تھی جبکہ وہ رحمہ کو چومنے میں مصروف تھی۔ میں نے تمہارے ماں نہ بننے والی بات رائم کو تمہارے نکاح کے وقت ہی بتا دی تھی اور اسے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ تم نے جانے کون کون سے خوف پال لیے تھے، بلکہ تمہارے لیے ایک خبر ہے۔ کیسی خبر؟ عروبہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ تمہیں رائم ہی آ کر بتائے گا۔ عروبہ رحمہ کو سلا کر بیٹھی ہوئی تھی جب اس کا دروازہ نوک ہوا۔ ریحانہ آپی کی آواز تھی۔ ریحانہ آپی، اس کے گھر؟ اس نے خوفزدہ نظر رحمہ کو ڈالی۔ رحمہ کے گال کو سہلایا۔ اس بچی کی وجہ سے آج اسے رائم کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ یہ بچی جسے شروع میں سب ہی پری کہتے تھے، پھر پری سے رحمہ یعنی رحمت نام دے دیا گیا۔ دروازہ نوک ہوا۔ اس نے ہمت کرتے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ریحانہ آپی، خولہ بیگم اور رائم کھڑے تھے۔ ریحانہ آپی کے ہاتھ میں ایک کیک تھا جس پر پھپھو کی جان لکھا ہوا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، اتنی بڑی خوشخبری دینے کے لیے۔ ریحانہ آپی کی بات پر عروبہ ناسمجھی سے خولہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ میری بچی، تم ماں بننے والی ہو۔ خولہ بیگم اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ عروبہ گہرے سکتے میں کھڑی رہی۔ اسے یہ تک احساس نہ ہوا کہ آہستہ آہستہ سب کمرے میں چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ ریحانہ آپی بھی۔ رحمہ کو گود میں لیے وہاں سے چلی گئی۔ وہاں بس رائم اور عروبہ ہی موجود تھے۔ میں، ماں۔ عروبہ نے اپنے وجود پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ رائم، اس نے چونک کر رائم کو دیکھا۔ آئی ایم سوری رائم، میں ڈر گئی تھی۔ ڈرا تم نے مجھے دیا تھا عروبہ، مجھے لگا میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ نہیں رائم، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ دیں گے عامر کی طرح۔ عروبہ نے منمنا کر کہا۔ نام نہ لو اس شخص کا، ایسی مار مار کر آیا ہوں اسے انگلی، اگلی بار اپنی بیوی کا بھی ہاتھ تھامتے ہوئے 1000 بار سوچے گا۔ رائم نے غصے سے کہا۔ پھر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ہمارا رشتہ جس بھی بنیاد پر شروع ہوا، میں چاہتا ہوں ہم ایک دوسرے پر یقین رکھیں۔ کوئی بھی رشتہ یقین کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میں یقین کروں گی۔ عروبہ نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ سر ہلا گیا۔ آپ خوش ہیں اس خبر سے؟ وہ رائم کو چپ دیکھ کر پھر سے بولی۔ میں وعدہ کرتی ہوں رحمہ اور اس آنے والے بچے میں کبھی فرق نہیں کروں گی، بلکہ رحمہ کو ہمیشہ بڑھ کر پیار کروں گی۔ مجھے یقین ہے تم پر عروبہ، تم نہ بھی کہتی تو تمہاری ہماری بچی کو لے کر محبت سے میں واقف ہوں۔ مگر اس کے مگر پر عروبہ کا دل تھما۔ مگر مجھے ڈر لگتا ہے، میں رحمہ کے بعد تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ تم بہت کم عرصے میں بہت ضروری ہو گئی ہو۔ رائم نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے خوف سے آگاہ کیا۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ آپ ہیں نا میرا دھیان رکھنے کے لیے؟ اس نے اپنا سر رائم کے سینے پر رکھ کر مان سے کہا۔ بدلے میں رائم نے مسکراتے ہوئے سب اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اگر پیچ اپ ہو گیا ہے تو پھپھو اور رحمہ اندر آ جائیں۔ ریحانہ کی آواز پر رائم اور عروبہ کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا۔ ختم شد۔